بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 دن کی بھوک اور ناکامی کے بعد چھٹے دن میں پھر سے غبارے لے کر پارک پہنچا۔ جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی اور دل میں ایک بوجھ جو کسی کو بتانے سے بھی زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ غبارے ہوا سے جھول رہے تھے مگر خریدار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک پرانے بینچ پر بیٹھا آنکھیں نیم بند کیے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک آدمی اترا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لگ بھگ 7 سال کا۔ بچہ صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے تھا، چمکتے جوتے اور ہاتھ میں ایک کھلونا۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خواہش جاگی کہ کاش میری بچیاں بھی ایسے اچھے کپڑوں میں اسکول جاتی۔ میں نے فوراً غبارے بچے کی طرف بڑھائے اور کہا، بیٹا یہ لو، خوبصورت غبارے ہیں، تمہیں پسند آئیں گے۔ بچہ رک گیا اور میری طرف دیکھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کے باپ نے تیز لہجے میں کہا، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کی آواز میں ایک سختی تھی، جیسے میرا وجود ہی اس کے لیے ناگوار ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں لیکن پھر بھی ہمت کر کے بولا، صاحب ایک ہی لے لیجئے، بچے کو خوشی ہو جائے گی۔ اس نے غصے سے مجھے گھورا، پھر اچانک خاموش ہو کر میرے قریب بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں حیران تھا کہ ابھی جو آدمی مجھے گھور رہا تھا وہ اب خاموشی سے میرے برابر کیوں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے بعد اس نے سگریٹ سلگایا، دھواں فضا میں پھیلا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری غربت کا ایک حل بتا سکتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے صاحب؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، اگر تم چاہو تو تمہاری بھوک، تمہاری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا کام ہے؟ وہ قریب جھک کر بولا، یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، اگر باہر نکلی تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے بے اختیار کہا، صاحب میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بس یہ بتائیے کہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد بھر کر کہا، اس بچے کو اغوا کرو اور پھر مار دو۔ میرے کانوں نے جیسے دھوکہ دیا ہو۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، وہ معصوم سا اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا، یہ بچہ؟ لیکن یہ تو آپ کا اپنا لگتا ہے۔ وہ بآواز بلند ہنسا نہیں، بس ایک سرد مسکراہٹ کی، ہاں میرا ہی ہے، لیکن مجھے یہ زندہ نہیں چاہیے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی بیٹے کو کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر بولا، یہ سوال کرنے کا وقت نہیں، تمہیں فیصلہ کرنا ہے، ہاں یا نہ۔ میں گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف میری بیٹیاں تھیں جو بھوک سے بلک رہی تھیں، دوسری طرف یہ معصوم بچہ جس کے چہرے پر زندگی کی چمک تھی۔ وہ آدمی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھتا ہے، یہ ایڈوانس ہے، باقی 20 لاکھ روپے کام مکمل کرنے کے بعد۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ نوٹ میری انگلیوں کے بیچ دیے تھے لیکن میں ان کو تھام نہ پا رہا تھا۔ میں نے مدھم آواز میں کہا، صاحب یہ بہت بڑا کام ہے، یہ گناہ ہے۔ وہ جھٹ سے بولا، گناہ؟ گناہ تو یہ ہے کہ تم اپنی بچیوں کو بھوک سے مرتا دیکھو اور کچھ نہ کرو۔ یہ موقع ہے تمہارے لیے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا؟ وہ پرسکون لہجے میں بولا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم بس یہ بچہ لے جاؤ اور آج رات ختم کر دو، کل اسی وقت پیسے لے لینا۔ میں ساکت بیٹھا رہا، دل کہہ رہا تھا انکار کر دوں، مگر دوسری طرف پیٹ کی آگ مجھے جلا رہی تھی۔ بچہ معصوم نظروں سے غباروں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا آؤ، میرے پاس اور بھی خوبصورت غبارے ہیں۔ بچہ چونک کر خوشی سے قریب آ گیا۔ آدمی کھڑا ہوا، میری آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یاد رکھو یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا پارک سے نکل گیا۔ میں بچے کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ نوٹ میری جیب میں تھے اور ضمیر میرے سینے پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ بچہ غبارے پکڑ کر ہنسنے لگا، انکل یہ میرے لیے ہیں؟ میں نے سر ہلایا لیکن میرے ہونٹوں سے کوئی جواب نہ نکلا۔ میری آنکھیں مسلسل اس معصوم پر جمی رہی۔ دل کہہ رہا تھا یہ گناہ مت کر، مگر بھوک اور غربت بار بار یاد دلا رہی تھی کہ اگر اب پیچھے ہٹا تو بچیوں کو کچھ کھلانے کے لیے بھی کچھ نہ بچے گا۔ میرے ذہن میں ماضی کی کچھ لمحات گردش کرنے لگے۔ میرا نام شاہد ہے، میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں غربت ہر کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ باپ کے سائے سے محروم ہوا تو بھی عمر نے 10 بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں۔ ماں ہی سب کچھ تھی، وہ ماں جس کی کمزور ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سارا زمانہ سہ گئی لیکن مجھے کبھی بھوک کے مارے بلکتے ہوئے دیکھنا پسند نہ کیا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، شاہد
اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوتی۔ اور میں خاموش رہتا، بس اس کے چہرے پر جھلکتی تھکن اور آنکھوں کے گرد بڑھتی جھریاں دیکھتا رہ جاتا۔ ماں دن رات سلائی کرتی، محلے کی عورتیں کپڑے دے جاتی اور وہ سوئی دھاگے سے جیسے زندگی جوڑتی رہتی۔ پیٹ بھرنے کے لیے یہ معمولی کام ہی ہمارے لیے سب کچھ تھا، مگر اندر کہیں مجھے احساس رہتا کہ یہ سب وقتی ہے۔ میں بڑھ رہا تھا، ذمہ داری بڑھ رہی تھی اور وسائل کم سے کم تر ہوتے جا رہے تھے۔ ماں نے اپنی زندگی کے سب فیصلے خود کیے، حتیٰ کہ میری شادی کا فیصلہ بھی۔ کہتی تھی، شاہد، میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے لیے کوئی اپنا ہو جو تیری غربت میں ساتھ کھڑا رہے۔ سو اس نے اپنی بہن کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے طے کر دیا۔ وہ لڑکی جو میرے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتی تھی اب میری شریک حیات بن گئی۔ شادی سادگی سے ہوئی، نہ کوئی بڑے رسم، نہ بارات، نہ جہیز، بس نکاح اور چند برتن، اور میں اپنی چھوٹی سی دنیا کا مالک بن گیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ خوشی جیسے ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ بیوی نرم دل اور صابر تھی، اکثر مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی اور کہتی، شاہد، فکر نہ کرو، اللہ ہے نا، سب بہتر ہو جائے گا۔ لیکن میرا دل جانے کی اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے اداسی کو پڑھ لیتا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے مجھے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ چھوٹی سی جان جب ماں کی گود میں مسکرا رہی تھی تو لگا جیسے کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ مجھے ملا ہے۔ مگر جیسے ہی حقیقت کا بوجھ ذہن پر پڑا، دل میں خوف سا اتر آیا۔ خود کے لیے تو کبھی کچھ نہ چاہا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے ہر خواہش جنم لے رہی تھی۔ دوسری بیٹی آئی تو گھر میں خوشیاں ضرور بڑھیں، لیکن غربت کی دیوار اور اونچی ہو گئی۔ بیوی بیٹیوں کو دیکھتی اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ کہتی، دیکھو شاہد، ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، بیٹے کی نہیں، بیٹیوں کی خواہش رکھو، یہ بھی جنت کا ذریعہ ہے۔ میں خاموش رہتا، بس اندر ہی اندر سوچتا کہ ان کے خواب کیسے پورے کروں گا۔ میں کسی بڑے ہنر کا مالک نہ تھا، مزدوری کر سکتا تو وہ بھی، شاید حالات کچھ اور ہوتے، مگر ایک حادثہ بچپن میں بازو توڑ گیا تھا جو اب تک پوری طرح سے سیدھا نہ ہو سکا۔ اسی کمزوری نے مجھے ہر کٹھن مزدوری کے کام سے دور رکھا۔ آخر کار جو واحد سہارا ملا وہ تھا غبارے بیچنے کا۔ ہاتھوں میں رنگ برنگے غبارے پکڑ کر بازار، پارک اور میلوں میں جا بیٹھتا۔ بچے ہنستے ہوئے بھاگتے آتے، کبھی کسی کی ضد پوری ہو جاتی، کبھی دن بھر کا انتظار خالی رہتا۔ شام کو جتنے بھی پیسے جیب میں ہوتے لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ پیسے گنتی اور مسکرا کر کہتی، یہی کافی ہے، فکر نہ کرو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ پیسے کافی نہیں ہیں، ان سے پیٹ تو شاید بھر جائے، خواب کبھی نہیں۔ ایک دن شام کو گھر آیا تو بیوی نے کھانے کے لیے روٹی رکھی۔ روٹی سخت تھی، سالن بس سالو کا تھا۔ بچیاں مزے سے کھا رہی تھیں، لیکن میرا نوالا گلے میں اٹک گیا۔ میں نے بیوی کو دیکھا، وہ بڑے سکون سے سب کے لیے روٹی توڑ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کھا لیا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ روٹی بچیوں کے لیے چھوڑ دیتی تھی اور خود بھوکی رہتی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں دیر تک چھت کو گھورتا رہا، سوچتا رہا کہ زندگی یہی رہے گی؟ کیا میری بیٹیاں بھی اسی غربت میں پلیں گی؟ کیا ان کے خواب کچل جائیں گے جیسے میرے خواب کچل گئے؟ بیوی کبھی کبھی ہمت بڑھاتی، شاہد، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اللہ بڑا مہربان ہے، ہماری بچیاں انشاءاللہ بہت نصیب والی ہوں گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتا، لیکن دل کے اندر ایک خوف بیٹھا رہتا، ایک انجانی بے چینی جو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میں روز صبح سویرے غبارے لے کر نکلتا، پارک کے کونے پر بیٹھ جاتا۔ کبھی بچوں کی ہنسی سن کر دل خوش ہوتا، کبھی اپنی غربت کا احساس اور بڑھ جاتا۔ کسی دن جب سارے غبارے بک جاتے تو ایسا لگتا جیسے آج کسی عید کی خوشی نصیب ہوئی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ شام تک 2-4 ہی غبارے بکتے اور باقی بچا کر واپس گھر لے آتا۔ دیدی انہی پیسوں سے کھانے کا انتظام کرتی، کبھی دال، کبھی سبزی، کبھی صرف روٹی اور نمک۔ وہ ہمیشہ شکر ادا کرتی، اللہ نے بھوکا نہیں رکھا، اور میں اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا۔ میری کہانی کی پہلی اینٹ غربت تھی، دوسری مجبوری اور تیسری صبر، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل کے اندر ایک ادھورا سا سوال ہمیشہ زندہ رہا، کب تک میں اپنی بیٹیوں کو یوں بھوکا رکھوں گا؟ کب تک ان کے خواب ادھورے رہیں گے؟ یہ وہ وقت تھا جب زندگی میرے لیے ایک بند گلی جیسی لگ رہی تھی، نہ آگے راستہ، نہ پیچھے مڑنے کا حوصلہ، بس ایک سفر تھا جس کا انجام مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی دن ایسے گزرے کہ میں صبح غبارے لیے نکلا، شام کو خالی ہاتھ واپس آیا،
گاہک جیسے زمین نگل گئی ہو۔ پارک میں بیٹھا رہتا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے رہتے، لیکن کوئی قریب نہ آتا۔ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے اندر ایک ڈوبتا ہوا احساس پاتا۔ شام ڈھلے جب خالی ہاتھ گھر پہنچتا تو بیوی کی آنکھوں میں سوال ہوتا، مگر لبوں پر پھر بھی شکر۔ تیسرے دن جب پھر ایک بھی غبارہ نہ بکا تو گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا۔ کمرے میں خاموشی گونج رہی تھی۔ بیٹیاں کونے میں بیٹھی کھیلنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ان کے چہروں پر نکاہت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بڑی بیٹی نے آہستہ سے کہا، ابو کچھ کھانے کو ملے گا؟ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے نظریں چرا لی اور بیوی کی طرف دیکھا۔ اس نے نرم آواز میں بیٹی کو گود میں لے کر کہا، بیٹا ابھی اللہ کچھ بندوبست کر دے گا، تھوڑا صبر کرو۔ میں نے دیکھا کہ بیوی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ 2 دن سے تقریباً کچھ کھائے بغیر گزارا کر رہی تھی تاکہ بچیاں جو تھوڑا بہت ہے وہی کھا لیں، مگر اب تو کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اس رات میں باہر گلی میں نکلا، اندھیری رات تھی، دکانیں بند ہو چکی تھیں، کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سڑک کنارے چلتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ میری جیب بالکل خالی تھی۔ دل چاہا کہ کسی پرانی دکان کے باہر رکھے پھلوں کے ٹوکرے سے ایک سیب چرا لوں، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھانے لگا اپنی بچیوں کا معصوم چہرہ یاد آ گیا۔ میں رک گیا، سوچا اگر میں چوری میں پکڑا گیا تو بیوی اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ اگلے دن بھی یہی حال رہا۔ غبارے میرے ہاتھوں میں لٹک رہے تھے اور میں تھکے تھکے قدموں سے بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک چھوٹے لڑکے نے رک کر غباروں کی طرف دیکھا۔ میں نے خوشی سے کہا، بیٹا لے لو، ایک ہی تو ہے۔ لیکن اس کا باپ فوراً آگے بڑھا اور بولا، چلو آگے، فضول چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکا مڑ مڑ کر غبارے دیکھتا رہا، لیکن باپ اسے کھینچ کر لے گیا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے کسی نے امید کی چھوٹی سی کرن بھی بجھا دی ہو۔ شام کو جب گھر پہنچا تو کمرے میں سناٹا تھا۔ بیوی چارپائی پر لیٹی تھی، کمزوری کے مارے اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ بچیاں اس کے قریب بیٹھی تھیں اور آہستہ آہستہ رو رہی تھیں۔ بڑی بیٹی نے کہا، ابو امی کو کھانا چاہیے۔ میں نے جواب دیا، ہاں بیٹا میں لے کر آتا ہوں، لیکن کہاں سے لاتا؟ جیب تو خالی تھی۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل آیا، محلے کی گلیوں میں گھومتا رہا۔ ایک جگہ روٹی پکانے کی خوشبو آئی تو دل بے چین ہو گیا۔ سامنے تنور کے پاس لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ سوچا کسی سے مانگ لوں، لیکن شرم آڑے آ گئی۔ پھر ایک لمحے کو خیال آیا، اگر میں بھیک مانگ لوں تو شاید گھر کا چولہا جل جائے، لیکن اندر کا غرور چیخ اٹھا، شاہد تو مانگنے والا بن گیا۔ رات گئے جب واپس آئے تو بچیاں سو چکی تھیں۔ بیوی اٹھی اور دھیرے سے بولی، شاہد فکر مت کرو، کل کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر صبر کا نقاب۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ غربت صرف بھوک کا نام نہیں، یہ دل کی کمزوری اور حوصلے کی آزمائش بھی ہے۔ چوتھے دن کا سورج نکلا تو میرا دل پہلے سے بھی زیادہ بوجھل تھا۔ غبارے ہاتھ میں پکڑ کر پارک گیا، لیکن آج وہاں بھی سناٹا تھا۔ نہ کوئی بچہ کھیل رہا تھا، نہ کوئی فیملی آئی تھی۔ میں بینچ پر بیٹھا اپنے حالات سوچ رہا تھا۔ ایک آدمی میرے قریب آ کر بیٹھا اور سگریٹ سلگا لیا۔ دھواں میری طرف آیا تو میں کھانسا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ میں خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ دل چاہا کہ غصے سے کچھ کہوں، لیکن پھر سوچا کہ میری حیثیت ہی کیا ہے۔ اسی دن شام کو محلے کی ایک دکان پر گیا تو دکاندار نے کہا، شاہد پرانی ادھار کی رقم کب واپس کرو گے؟ اب تو مزید نہیں دے سکتا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ دکاندار نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بس اب اور نہیں۔ میں پلٹ آیا، جیب میں ایک بھی سکہ نہ تھا۔ رات کو بچیاں پھر بھوکی سو گئی۔ بڑی بیٹی نے سونے سے پہلے بس اتنا کہا، ابو کل کھانا ضرور لانا۔ اس کی آواز میں بھروسہ تھا، لیکن میرے دل میں خالی پن۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ 5ویں دن جب سورج نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ زندگی میرے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک لمحے کو خیال آیا، شاید میں کبھی کچھ کر ہی نہ سکوں۔ دل میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ بھوک اور بے بسی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں انسان اپنی سرحدیں توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور شاید وہی لمحہ تھا جب میرے اندر ایک سوال ابھرا کہ اگر حالات نے مجھے مزید کچلا تو کیا میں بھی وہ سب کروں گا جس سے ہمیشہ ڈرتا رہا ہوں؟ اور اب میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک جان کو ختم کرنے وعدہ کر بیٹھا تھا، لیکن میں نے اس وعدے کو پورا نہ کیا۔ میں اس بچے کا ہاتھ تھامے پارک سے باہر نکلا
تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ جیب میں ایڈوانس رقم تھی جو کسی بھوکے انسان کے لیے خزانے سے کم نہیں، مگر ہر قدم کے ساتھ یہ بوجھ اور بڑھ رہا تھا۔ بچہ خوشی خوشی میرے ساتھ چل رہا تھا، جیسے کسی نئی دنیا کی سیر کرنے جا رہا ہو۔ وہ بار بار غباروں کو دیکھتا اور ہنستا۔ انکل، یہ سب میرے ہیں نا؟ میں نے نیم جان مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں بیٹا، سب تمہارے ہیں۔ میرے قدم شہر کی بھیڑ سے نکلتے ہوئے سنسان گلیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ دائیں بائیں پرانی دیواریں، بجھے ہوئے کھمبے اور سناٹا۔ بچہ ایک لمحے کو رکا اور پوچھا، انکل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے نظریں چرائی۔ بس تھوڑا آگے، پھر تمہیں مزید اچھے کھلونے دوں گا۔ راستے میں ایک پرانی دکان ملی جہاں پرانے برتن اور اوزار بیچے جا رہے تھے۔ میرے قدم خود بخود رکے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اندر جا کر پوچھا، چاقو ہے؟ دکاندار نے اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا، پھر ایک پرانا سا چاقو میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ دکاندار نے حیرانی سے پوچھا، اتنا بڑا چاقو کس کام کا؟ میں نے جھوٹ بولا، گھر میں گوشت کاٹنے کے لیے۔ اس نے شانے اچکا دیا اور خاموش ہو گیا۔ چاقو کپڑے میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ بچہ معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انکل یہ کیا ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، کچھ نہیں، گھر لے کر جانے کے لیے ہے۔ راستہ لمبا ہوتا گیا اور ہم شہر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک پرانی عمارت کے کھنڈر تھے، ٹوٹے پھوٹے دروازے، دیواروں پر کائی جمی ہوئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بچے کو اندر لے جا کر ایک کونے میں بٹھا دیا۔ بچہ ہنسا، یہاں تو بہت مزے کا کھیلنے کا جگہ ہے۔ میں نے آہستہ سے چاقو نکالا۔ دھندلی روشنی میں دھار چمکنے لگی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور اپنی بیٹیوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے لانے لگا۔ بڑی بیٹی کی آواز گونجی، ابو کل کھانا ضرور لانا۔ چھوٹی بیٹی کا معصوم چہرہ جیسے میری آنکھوں میں جھلکنے لگا۔ بیوی کی کمزور مسکراہٹ یاد آئی جو ہمیشہ کہتی تھی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے چاقو پھسلتے پھسلتے رہ گیا۔ میں نے خود سے کہا، کیا میں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے کسی اور کی زندگی چھین لوں؟ دل بولا، ہاں پیسے مل جائیں گے، بھوک ختم ہوگی، مگر ضمیر نے زور سے چیخا، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ تو اپنی انسانیت کو بیچنا ہے۔ بچہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، انکل آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ آپ ناراض ہیں؟ میں کانپتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، امی بھی کبھی کبھی تھک جاتی ہیں، پھر مجھے گلے لگا لیتی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل چیر کر رہ گیا۔ میں نے چاقو ایک طرف رکھ دیا اور جھٹ سے بچے کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بیٹا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری ماں پر کیا گزرے گی؟ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ انکل میری امی مجھے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن پاپا وہ اکثر ناراض ہوتے ہیں۔ میرے دل میں ہزار سوال جا گئے، لیکن زبان پر ایک بھی نہ آ سکا۔ میں بس اس کے بال سہلاتا رہا۔ چند لمحے بعد میں نے فیصلہ کیا، نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، یہ جرم میرے بس کا نہیں۔ میں نے چاقو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ دھات کی آواز کھنڈر میں گونجتی رہی۔ بچہ چونک کر بولا، کیا ہوا انکل؟ میں نے نم آنکھوں سے کہا، کچھ نہیں بیٹا، کچھ نہیں۔ میں نے جیب سے نوٹ نکالے، وہ نوٹ جن کے لیے میں اپنی انسانیت بیچنے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑ کر سوچا، یہ نوٹ میری بچیوں کو کھانا تو دے سکتے ہیں، لیکن میرا ضمیر چھین لیں گے۔ میں نے ان نوٹوں کو مٹھی میں بھینچا، پھر دھیرے سے مٹی میں دفن کر دیا۔ بچہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ انکل آپ اچھے ہیں، آپ مجھے غبارے بھی دیں گے نا؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں بیٹا، سب غبارے تمہارے ہیں۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ غربت انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر دل کی آواز کو مکمل طور پر ختم نہیں کر پاتی۔ میں کمزور تھا، لالچی تھا، لیکن ابھی بھی انسان تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ میں نے بچے کو تھاما اور کہا، چلو بیٹا، اب تمہیں میرے گھر لے چلتا ہوں، وہاں میری بیٹیاں بھی ہیں، تم ان کے ساتھ کھیل لینا۔ بچہ خوشی سے اچھل پڑا، واقعی مجھے کھیلنے کا بہت اچھا لگے گا۔ میں کھنڈر سے نکل کر اس بچے کو ساتھ لے آیا۔ راستہ خاموش تھا، لیکن میرے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے قتل نہیں کیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، مگر اب واپسی ممکن نہ تھی۔ میں نے بچے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ معصوم قدموں سے میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اچانک سوال کیا، انکل آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، اپنے گھر بیٹا، جہاں میری بیٹیاں ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، واہ کیا میں ان کے ساتھ کھیل سکوں گا؟ میں نے سر ہلا دیا، ہاں
وہ تمہیں بہت پسند کریں گے۔ راستے میں وہ معصوم باتیں کرتا رہا، کبھی غباروں کی تعریف، کبھی اپنی پسندیدہ کہانیاں، لیکن پھر اچانک وہ رکا اور سنجیدگی سے بولا، انکل، میرے پاپا پہلے مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے؟ اور اب؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، پہلے جب میں پیدا ہوا تھا تو پاپا نے بڑا جشن کیا تھا، کہتے تھے میرا بیٹا آیا ہے، ہر کوئی گھر میں خوش تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پھر پاپا بدل گئے۔ اب وہ مجھے اکثر ڈانٹتے ہیں، کبھی مار بھی لیتے ہیں، امی مجھے گلے لگاتی ہیں، لیکن پاپا کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ گئی ہے۔ میرے دل میں خنجر سا لگا۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے پر فخر کرتا تھا اچانک کیوں بدل گیا؟ میں نے سوال کیا، تمہیں لگتا ہے تمہارے پاپا تمہیں پسند نہیں کرتے؟ بچہ نظریں جھکا کر بولا، امی کہتی ہیں وہ بہت مصروف ہیں، لیکن میں جانتا ہوں وہ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ تمہیں گھمانے لے چلتا ہوں، لیکن پھر وہ مجھے آپ کے پاس چھوڑ گئے اور چلے گئے۔ میری سانس رکنے لگی۔ یہ بچہ معصوم تھا، مگر اس کے لفظ میرے لیے ایک پہیلی بن گئے تھے۔ ایک باپ اپنے سگے بیٹے سے کیوں نفرت کرنے لگا؟ ہم دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر پہنچے۔ میں نے دروازہ کھولا تو بیوی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہد، یہ کون ہے؟ میں نے ہچکچاتی ہوئی کہا، یہ بچہ، یہ وہی ہے جسے اس کا باپ ختم کروانا چاہتا تھا۔ بیوی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ بھاگ کر بچے کے قریب آئی اور اسے گود میں بھر لیا۔ یا اللہ، اتنا معصوم ہے یہ؟ بچہ حیرانگی سے بولا، آنٹی، آپ مجھے کیوں رو رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ تمہاری زندگی خطرے میں تھی اور اللہ نے تمہیں ہمارے پاس بھیج دیا۔ میں نے خاموشی سے کمرے میں قدم رکھا۔ بیوی نے بچے کے بال سہلاتے ہوئے کہا، یہ اب ہمارا بیٹا ہے شاہد، ہم اسے کبھی کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن اس کا باپ بہت طاقتور ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ زندہ ہے تو وہ ہمیں بھی ختم کر سکتا ہے۔ بیوی نے مضبوط لہجے میں کہا، تو کیا ہوا؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہم اس بچے کو بچائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بچہ ابھی ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ اچانک اس نے سوال کیا، انکل، کیا آپ میرے نئے ابو ہیں؟ میری آواز کام گئی۔ ہاں بیٹا، اگر تم چاہو تو۔ وہ خوشی سے مسکرا کر بولا، پھر مجھے ابو کہنے دو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، کہہ دو۔ اس نے پہلی بار مجھے پکارا، ابو۔ بیوی نے بھی روتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ یہ اب ہمارا بیٹا ہے شاہد، اللہ نے ہمارے گھر کو خالی نہیں رہنے دیا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیوی اور بیٹیوں کی طرف۔ کمرے میں بھوک اب بھی تھی، غربت اب بھی تھی، مگر دلوں میں ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ میں نے سوچا، اب یہ راز ہم دونوں کے دلوں پر بوجھ بن کر رہے گا۔ دنیا کو کبھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، شاہد، یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں کل اس آدمی کو بتانا پڑے گا کہ بچہ ختم ہو چکا ہے، ورنہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں یہی کروں گا۔ صبح کا وقت ہوا۔ بیوی نے دروازے تک میرا ساتھ دیا۔ اس نے کہا، شاہد، آج تمہاری زبان کا ایک جھوٹ ہماری زندگی کا سہارا بنے گا۔ ہمت سے جانا۔ میں نے سر ہلایا اور چپ چاپ گھر سے نکل آیا۔ پارک وہی تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ آدمی مجھے زیادہ دیر انتظار کروائے گا، مگر حیرانی ہوئی جب دیکھا کہ وہ پہلے ہی بینچ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہوا اور قریب آ کر بولا، کام مکمل ہو گیا؟ میری آواز رکی رکی سی تھی۔ ہاں، کل رات سب ختم ہو گیا، لاش دریا میں پھینک دی ہے۔ وہ لمحہ عجیب تھا، جیسے میں نے اپنے منہ سے اپنے ہی ضمیر کو قتل کر دیا ہو، لیکن وہ شخص خوشی سے مسکرا اٹھا۔ اس نے جیب سے ایک بریف کیس نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ تمہارا انعام ہے، 20 لاکھ، پورے 20 لاکھ۔ لیکن یاد رکھو، یہ راز اگر باہر نکلا تو تمہاری زندگی ختم کر دی جائے گی۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، آپ فکر نہ کریں، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ وہ شخص مطمئن ہو کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ میں بریف کیس اٹھائے وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، جیسے بوجھ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہو۔ گھر واپس پہنچا تو بیوی نے دروازہ کھولتے ہی میرا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے بریف کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ رہا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاہد، ہم نے ایک بڑا خطرہ مول لیا ہے، اب یہ شہر ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، اس لیے سامان باندھو، آج رات ہی نکلیں گے۔
ہم نے جلدی جلدی چند ضروری چیزیں پیک کی۔ بیٹیاں حیران تھیں کہ یہ سب اچانک کیوں ہو رہا ہے۔ بڑی بیٹی نے پوچھا، ابو کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے پیار سے کہا، بیٹا ایک نئی جگہ، وہاں تم اسکول بھی جاؤ گی اور نئے دوست بھی بناؤ گی۔ وہ خوشی سے مسکرا دی، جبکہ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سب سچ ہوگا یا نہیں۔ ہم رات کے اندھیرے میں نکلے، ایک پرانی بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر میرے دل میں خوف تھا کہ کہیں وہ آدمی ہمارے پیچھے نہ رہا ہو، لیکن اللہ نے آسانی کر دی۔ صبح ہوتے ہی ہم ایک نئے شہر میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک چھوٹے سے محلے میں کرائے پر مکان لیا، پرانا مگر چھت سلامت تھی۔ میں نے بیوی سے کہا، یہی ہمارا نیا گھر ہے، یہاں کوئی ہمیں نہیں پہچانتا۔ بیوی نے شکر ادا کیا اور سامان کھولنے لگی۔ بریف کیس کے پیسوں سے میں نے سب سے پہلا کام کیا کہ بچیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ ان کے چہروں پر اسکول کے کپڑے دیکھ کر خوشی کی لالی تھی۔ بڑی بیٹی نے کہا، ابو میں بڑی ہو کر ٹیچر بنوں گی۔ چھوٹی ہنستے ہوئے بولی، اور میں ڈاکٹر۔ میں نے دونوں کو گلے لگا لیا اور دل ہی دل میں کہا، کاش تمہارے خواب کبھی ٹوٹے نہ۔ اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی دکان لے لی، وہاں روزمرہ کا سامان بیچنے لگا۔ شروع میں مشکل تھی، لیکن جلد ہی محلے والے مجھے پہچاننے لگے۔ کاروبار آہستہ آہستہ چل نکلا، اور وہ بچہ جسے میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، میں نے اسے اپنا بیٹا مان لیا۔ اس کا نام فہد رکھا۔ بیوی نے اسے ماں کی طرح پالا۔ جب پہلی بار وہ اسکول کے یونیفارم میں ہمارے سامنے کھڑا ہوا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے کہا، ابو میں بھی آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اسکول جاؤں گا۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا اب تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ نئے شہر میں وقت جیسے ایک نئے رنگ کے ساتھ چلنے لگا۔ دکان سے آمدن بہتر ہو گئی تھی۔ صبح سے شام تک گاہک آتے اور خریداری کرتے۔ شام کو جب دکان بند کر کے گھر واپس آتا تو میرے استقبال کے لیے تینوں بچے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ بیٹیاں خوشی سے جھومتی ہوئی آواز لگاتی، ابو آ گئے، اور فہد آگے بڑھ کر میرا سامان تھام لیتا۔ یہ معمول میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت بن گیا۔ فہد اب آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں اس طرح رچ بس گیا تھا جیسے وہ کبھی غیروں کا نہیں تھا۔ میری بیٹیاں اسے اپنا بھائی کہہ کر پکارتی تھیں۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ دکان اچھی چل رہی تھی، پیسوں کی کمی نہیں رہی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو نئے کپڑے دلوائے، وہ خوشی سے ایک دوسرے کو دکھاتی اور ہنستی۔ فہد کو بھی ایک نئی سائیکل دی۔ اس نے کہا، ابو یہ تو میرا خواب تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا اب تمہارے خواب پورے ہوں گے۔ محلے میں بھی ہمارا ایک مقام بننے لگا۔ لوگ کہتے، شاہد صاحب کے بچے بڑے نیک اور پڑھنے والے ہیں۔ یہ سن کر دل کو سکون ملتا۔ ایک دن محلے کے بزرگ نے کہا، شاہد اللہ نے تمہارے صبر کا پھل دیا ہے، دیکھنا یہ بچے کل تمہارا سہارا بنیں گے۔ میں نے عاجزی سے جواب دیا، بس دعا کریں کہ یہ سیدھے راستے پر رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور فہد گھر کا مرکز بن گیا۔ بیٹیاں بھی اس پر فخر کرتی۔ اسکول والے اسے تقریری مقابلوں میں بھیجتے اور وہ ہر بار انعام لے آتا۔ گھر آ کر اپنی ٹرافیاں میز پر رکھ دیتا اور کہتا، یہ سب آپ کے لیے ہیں ابو۔ میں سوچتا، یہ بچہ میرا خون نہ سہی مگر میرا بیٹا ضرور ہے۔ سال گزرتے گئے اور فہد بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ 18 برس کا ایک تر و تازہ نوجوان، ذہین اور محنتی۔ محلے کے سب لوگ اس کی تعریف کرتے۔ بیٹیاں اب اپنی اپنی تعلیم میں مصروف تھیں، مگر گھر کا اصل سہارا اور فخر فہد بن چکا تھا۔ وہ دکان پر بھی ہاتھ بٹاتا اور پڑھائی میں بھی آگے رہتا۔ اس کے رویے میں اعتماد آ چکا تھا، مگر آنکھوں میں کبھی کبھی ایک سوال چھپا ہوتا جسے میں پڑھ تو لیتا تھا مگر انجان بن جاتا۔ ایک شام کا واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں دکان سے واپس آیا تو دیکھا کہ فہد چھت پر بیٹھا دور آسمان کو گھور رہا ہے۔ ہوا میں ایک سنجیدگی گھلی ہوئی تھی۔ میں قریب گیا اور کہا، بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، ابو مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے لہجے کو ہلکا رکھا، ہاں بیٹا کہو۔ اس نے نظریں جھکائیں اور پھر صاف الفاظ میں کہا، ابو میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ ایک لمحے کو لگا کسی نے میرا سینہ چیر کر خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے سوال کیا، کون سی ماں؟ فہد تمہاری ماں تو یہی ہے جو تمہیں پالتی ہے، تمہارے لیے جاگتی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ابو میں انکار نہیں کرتا، امی نے مجھے پالا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کہیں کوئی اور بھی ہے۔ مجھے سچ جاننا ہوگا۔ میری زبان جیسے بوجھل ہو گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا
کچھ باتیں نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سچ کی تلاش ہمیشہ سکون نہیں دیتی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا، آنکھوں میں عزم کے ساتھ بولا، لیکن ابو، میں زندگی بھر جھوٹ کے سائے میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ جاننا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے نظریں چرائی، دل میں خوف نے سر اٹھایا۔ وہ راز جسے میں نے برسوں دفن کر رکھا تھا اب فاہد کی ضد کے سامنے لرزنے لگا تھا۔ میں نے آہستہ کہا، بیٹا، یہ ضد چھوڑ دو، زندگی آسان ہے، یوں ہی چلنے دو۔ وہ بولا، نہیں ابو، جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو سوال میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب دوست اپنے والدین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرے دل میں خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو اپنا باپ مانتا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میری ایک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ بیوی بھی پاس آ گئی، اس نے بات سنی اور فوراً بولی، فہد بیٹا، ایسی باتیں مت کرو، تم ہمارے ہو، ہمارے ہی رہو گے۔ فہد نے اس کے ہاتھ تھامے۔ امی، آپ نے مجھے پالا ہے، مجھے ماں کی ممتا دی ہے، لیکن مجھے سچ جاننے کا حق ہے۔ میرے لیے یہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، فہد، یہ ضد تمہیں نقصان دے گی۔ جس حقیقت کو تم جاننے کی کوشش کر رہے ہو وہ تمہیں تکلیف دے گی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ضد واضح تھی، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو کہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگلے دن اس نے مجھے دوبارہ بات چھیڑے، ابو، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک بار آپ مجھے ان تک لے جائیے۔ میں نے غصے کو دبایا اور کہا، یہ سب بھول جاؤ، اگر تم نے یہ بات دوبارہ کی تو تمہیں میری آنکھوں میں مایوسی دیکھنی پڑے گی۔ وہ خاموش رہا، مگر چہرے پر عزم مزید گہرا ہو گیا۔ فہد کی ضد اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ہر روز وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر وہی سوال دہراتا، ابو، مجھے سچ جاننا ہے، آپ مجھے میری ماں تک لے جائیں۔ بیوی بار بار مجھے سمجھاتی، شاہد، اب اسے روکنا مشکل ہے، اگر ہم نے سچ چھپایا تو یہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ میں نے کئی دن سوچا، کئی راتیں جاگ کر گزاری، اور آخرکار فیصلہ کیا کہ مجھے اس راز کے بوجھ کو کم کرنا ہوگا۔ میں نے پرانا پتہ نکالا، وہی پتہ جس میں نے برسوں پہلے اس آدمی کے دفتر کے نوکر سے لیا تھا۔ دل بوجھل تھا، لیکن قدم روکنے سے انکار کر رہے تھے۔ میں شہر کے پوش علاقے میں پہنچا، بڑی بڑی حویلیاں، اونچی دیواریں اور گیٹ پر پہرے دار۔ دل میں خوف بیٹھا کہ کہیں اگر اس نے پہچان لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن میں نے ہمت جمع کی اور گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور تیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا چاہیے؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے بیگم صاحبہ سے ملنا ہے، یہ ذاتی معاملہ ہے۔ چوکیدار نے شک بھری نظر ڈالی، لیکن اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا اور بولا، چلو اندر آ جاؤ۔ میں بڑے صحن سے گزرتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سامنے ایک عورت بیٹھی تھی، ادھیڑ عمر مگر چہرے پر غم کے نقوش نمایاں۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور دل شکستگی صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے برسوں سے کوئی دکھ اسے کھائے جا رہا ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور نرم آواز میں پوچھا، جی، آپ کون ہیں؟ میں نے آہستہ کہا، میرا نام شاہد ہے، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کس بارے میں؟ میں نے لمحے بھر خاموشی اختیار کی، پھر کہا، کیا آپ کا کوئی بیٹا گم ہوا تھا؟ اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہاں، میرا بیٹا، وہ کئی سال پہلے اسے کوئی لے گیا، لوگوں نے کہا وہ مر گیا۔ میں نے سب مان لیا، لیکن دل آج تک نہیں مان سکا۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، نہیں، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ لڑکا زندہ ہے اور میرے پاس ہے، میں نے اسے پالا ہے اپنی اولاد کی طرح۔ اس کے لب کانپنے لگے۔ یہ سچ ہے؟ لیکن کیسے؟ سب نے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا ختم ہو گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ بیان کیا۔ سالوں پہلے ایک آدمی نے مجھے پیسے دیے کہ میں ایک بچے کو ختم کر دوں۔ وہ بچہ آپ کا ہی تھا، لیکن میں نے قتل نہیں کیا، میں اسے اپنے ساتھ لے آیا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ پالا۔ وہ عورت ایک کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میرا بیٹا زندہ ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، وہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہے اور مجھے ابو کہتا ہے۔ وہ عورت بار بار سر جھٹکنے لگی۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے شوہر، میرے گھر والے کیوں مجھے اندھیرے میں رکھتے؟ میں نے دھیرے سے کہا، کیونکہ وہ اسے نہیں چاہتے تھے، اس کا وجود ان کے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ وہ رو کر بولی، مجھے اس کی ایک جھلک دکھا دو، بس ایک بار۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا،
لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ راز کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اگر آپ کے شوہر کو خبر ہوئی کہ فہد زندہ ہے تو وہ پھر سے اس کی جان لینے کی کوشش کریں گے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور لرزتی آواز میں کہا، ہاں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے میرا بیٹا دکھا دو۔ میری آنکھوں کے سامنے فہد کا مسکراتا چہرہ آ گیا۔ دل نے کہا، کیا میں اسے اس کی اصل ماں سے ملا دوں یا پھر یہ سب چھپا لوں؟ فیصلہ آسان نہ تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ ملاقات وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، وہ آپ کے قریب ہی ہے، مگر اس کے دل میں کئی سوال ہیں، آپ کو ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ وہ عورت ہچکیوں کے ساتھ بولی، میں تیار ہوں، برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو یہ یقین دلایا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور میرے پاس ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تیر رہی تھی۔ وہ بار بار یہی دہراتی رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب نے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا مر گیا۔ اس کی ہچکیوں کے بیچ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے پوری حقیقت سننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں تو مجھے سب کچھ بتائیں۔ کیا ہوا تھا جس کے بعد آپ کا شوہر اپنے ہی بیٹے کو ختم کرنا چاہتا تھا؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کانپتے ہوئے الفاظ میں بولی، شاہد، یہ بات کسی کو معلوم نہیں، یہ میرا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن آج تمہارے سامنے زبان کھول رہی ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہنا شروع کیا، میرے شوہر کو ہمیشہ بیٹے کی چاہت تھی۔ پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو اس نے برداشت کر لیا، دوسری، تیسری اور پھر ہر بار بیٹیاں ہوئیں۔ ہر دفعہ وہ مجھے کوستا، کبھی مار پیٹ کرتا، کبھی گھر بھر کے سامنے ذلیل کرتا۔ وہ کہتا تھا، تم میرے خاندان کو بیٹے سے محروم کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں ہر بار یہ صبر کر لیتی، لیکن اندر سے ٹوٹتی جاتی۔ پھر جب 8ویں بار میں امید سے ہوئی تو میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ میں نے بے اختیار کہا، تو پھر؟ وہ دھیرے سے بولی، پھر میں نے ہسپتال کی ایک نرس کو اپنے ساتھ ملا لیا، پیسے دیے اور کہا کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو کسی دوسرے کا بیٹا مجھے دے دینا۔ نرس نے میرا سودا قبول کر لیا۔ میرے دل پر بجلی گری۔ میں نے اسے گھور کر پوچھا، کیا تم جانتی تھی کہ کس کا بیٹا تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، ہاں، ایک غریب شخص کا بیٹا تھا۔ ہسپتال والے اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ ایک غبارے بیچنے والا تھا۔ اس کی بیوی اس وقت آپریشن میں تھی۔ ڈاکٹر نے رحم کھا کر ان کا علاج کیا۔ نرس نے موقع دیکھ کر ان کے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا اور ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ الفاظ سن کر میرے پورے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ فہد میرا ہی بیٹا ہے؟ وہ عورت چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم وہی شخص ہو؟ میں نے نم آواز میں کہا، ہاں، میں ہی وہ غریب آدمی ہوں جو اس وقت ہسپتال کے باہر بیٹھا اپنی بیوی کے آپریشن کے فکر میں گھل رہا تھا۔ اسی دن میرا بیٹا میری گود سے چھین لیا گیا اور میری بیٹی مجھے واپس کر دی گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ عورت سے سکنے لگی، یا اللہ، یہ سب میں نے کیا، میں نے کسی اور کی اولاد چھین لی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ دل چیخ رہا تھا۔ فہد، جسے میں برسوں سے پال رہا تھا، اصل میں میرا ہی بیٹا تھا، میری رگوں کا خون، لیکن اس کی ماں نے لالچ اور ڈر کے باعث سب کچھ بدل دیا تھا۔ میں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا، تم جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ تمہارے ایک فیصلے نے میری دنیا الٹ دی۔ تمہارے شوہر نے اسی بچے کو مروانے کے لیے مجھے پیسے دیے۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، ہاں، یہی سچ ہے۔ میں نے سوال کیا، تمہارے شوہر کو کیسے شک ہوا کہ یہ بچہ اس کا نہیں؟ وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، فہد بڑا ہونے لگا تو اس کی شکل اس کے باپ سے بالکل مختلف تھی۔ وہ کہتا تھا، یہ میرا خون نہیں ہو سکتا۔ شروع میں نے بہانے بنائے، لیکن ایک دن اس نے خفیہ طور پر DNA ٹیسٹ کروایا اور سچ سامنے آ گیا۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ تو پھر اسی دن سے اس نے اپنے بیٹے کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، ہاں، جب اسے پتا چلا کہ فہد اس کا بیٹا نہیں، اس نے مجھ سے نفرت شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ مجھے بھی اذیت دینے لگا، لیکن سب سے بڑا وار یہ تھا کہ اس نے فہد کو اپنی آنکھوں کا کانٹا سمجھ لیا۔ وہ کہتا تھا، یہ بچہ نہ تمہارا ہے نہ میرا، یہ غیر کا خون ہے، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اور تم نے یہ سب برداشت کیا؟ تم نے اپنے بیٹے کو اسی کے ہاتھوں سے کیسے بچایا؟ وہ رو کر بولی، میرے پاس ہمت نہیں تھی، میں ڈری سہمی تھی۔
میں بس دعا کرتی رہی کہ اللہ کسی نہ کسی کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دے، اور لگتا ہے اللہ نے تمہیں بھیج دیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیسا عجیب کھیل ہے، جسے میں برسوں دوسروں کا بیٹا سمجھ کر پالتا رہا، وہ دراصل میرا ہی بیٹا تھا، اور جسے میں اپنی بیٹی کہتا رہا، وہ اصل میں اس عورت کی بیٹی تھی۔ میرے ہونٹوں پر صرف ایک جملہ آیا، یہ کھیل انسان نہیں، صرف اللہ کی تقدیر ہی کھیل سکتی ہے۔ اب راز کھل چکا تھا، فہد کی حقیقت میرے سامنے تھی، لیکن اس حقیقت کو سامنے لانا آسان نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ انکشاف فہد کی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ میں کئی دن تک سوچتا رہا کہ کیا واقعی فہد کو اس کی اصل ماں کے سامنے لے جانا چاہیے یا نہیں۔ راز کا بوجھ پہلے ہی مجھے کھا رہا تھا، مگر اب سچائی کو مزید چھپانا ممکن نہیں تھا۔ آخرکار ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، شاہد، اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے جواب دیا، ہاں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ فہد اپنی حقیقت جان لے۔ اگلے دن میں نے فہد کو بلایا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، جوان، بااعتماد، مگر سوالوں سے بھرا ہوا۔ میں نے کہا، بیٹا، آج تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کس سے ابو؟ میں نے آہستہ کہا، تمہاری ماں سے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کیا واقعی آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دونوں اس بڑے گھر کے سامنے پہنچے۔ فہد کے قدم بھاری ہو گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یاد رکھو، جو کچھ سنو گے اس پر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کی سانسیں تیز تھیں۔ دروازہ کھلا اور وہ عورت سامنے آئی۔ فہد کو دیکھتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، یہ میرا بیٹا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہے۔ فہد حیران نظروں سے سب دیکھ رہا تھا۔ عورت آگے بڑھی اور اسے گلے لگانے کی کوشش کی۔ بیٹا، برسوں سے تجھے دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن فہد نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ آپ میری ماں ہیں؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، میں ہی تیری ماں ہوں، لیکن میں نے ایک بڑی غلطی کی تھی۔ بیٹے کی خواہش میں تمہیں دوسروں کی گود سے چھین لیا۔ آج تک اس پچھتاوے نے مجھے جینے نہیں دیا۔ فہد کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے کہا، تو پھر میرا اصل باپ کون ہے؟ اس لمحے اندر سے وہ آدمی آیا جس نے برسوں پہلے مجھے پیسے دیے تھے۔ اس کی نظریں فہد پر پڑیں تو وہ چونک گیا۔ یہ زندہ ہے؟ میں آگے بڑھا اور کہا، ہاں، یہ زندہ ہے۔ تمہاری چاہت تھی کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا۔ وہ شخص خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے فہد کے قریب آیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، فہد نے سخت لہجے میں کہا۔ بیٹا؟ آپ مجھے بیٹا کہنے کا حق کھو چکے ہیں۔ وہ شخص جھک گیا، شرمندگی سے بولا، ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ مجھے تمہیں قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سخت لہجہ برقرار رکھا۔ میرے لیے باپ وہ نہیں جس نے مجھے مٹانے کی کوشش کی۔ میرا اصل باپ وہ ہے جس نے مجھے غربت میں پالا، بھوک میں اپنے حصے کا نوالا چھوڑا اور قتل سے بچایا۔ وہ آپ نہیں ہے، وہ میرے ابو شاہد ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عورت سسکنے لگی اور بولی، بیٹا، میری غلطی کی سزا مت دینا۔ میں نے لالچ میں آ کر یہ گناہ کیا۔ میں نے تمہیں دوسروں کی گود سے چھینا، لیکن دل سے ہمیشہ تمہیں اپنا ہی سمجھا۔ فہد نے آہستہ کہا، امی، میں آپ کی آنکھوں میں دکھ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے جنم نہیں دیا، لیکن پالا بھی نہیں۔ آپ نے بس مجھے اپنے خوف سے بچایا، مگر میری اصل ماں وہ ہے جس نے مجھے ماں کی ممتا دی، جس نے میرے لیے آنسو بہائے، میرے کپڑے سیے۔ وہ عورت زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ہاں بیٹا، میں قصوروار ہوں۔ تمہارے ابو نے تمہیں بچایا اور میں تمہیں کھو بیٹھی۔ اصل حقیقت سامنے آنے کے بعد سب کچھ تیزی سے بدلنے لگا۔ فہد نے اپنی ماں کی سچائی سنی، اس کے آنسو دیکھے اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، امی، میں آپ سے دور نہیں رہوں گا، آپ سے ملنے آیا کروں گا، لیکن میرا گھر وہی ہے جہاں میرے ابو ہیں۔ عورت نے سسکتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لی اور کہا، بیٹا، یہی میری سب سے بڑی سزا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ اس کے بعد قانونی معاملات شروع ہوئے۔ عورت نے وہ ساری جائیداد جو اس کے حصے میں آئی تھی فہد کے نام کر دی۔ کاغذات پر دستخط ہوئے تو کمرہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت فہد کے صاف الفاظ میں کہا، یہ سب کچھ میرے لیے نہیں، میرے ابو کے لیے ہے۔ ان کی قربانیوں نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ وہ شخص جس نے برسوں پہلے اسے مٹانے کا منصوبہ بنایا تھا وہی موجود تھا،
کاغذات پر مہر لگتے دیکھ کر اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، فہد بیٹا، مجھے ایک موقع دے دو، میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں۔ فہد نے سخت لہجے میں جواب دیا، آپ کے پاس موقع تھا مگر آپ نے اسے ختم کر دیا۔ میرے لیے باپ وہ ہے جس نے مجھے بھوک میں پالا، اپنا خون پسینہ بہا کر مجھے بڑا کیا۔ آپ نے صرف میری موت لکھی تھی۔ یہ سن کر وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ عورت رو کر فہد کو گلے لگانے لگی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، فہد نے دھیرے سے کہا۔ امی، آپ کو میں معاف کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتا کہ آپ نے میرا مقدر بدل دیا۔ پھر بھی آپ میری ماں ہیں، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ فہد تعلیم مکمل کر کے بزنس کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ ذہین تھا، محنتی تھا اور ہر قدم پر آگے بڑھتا گیا۔ اس نے اپنی محنت اور وہاں کی دی ہوئی جائیداد کو بڑھا کر ایک بڑی کمپنی کھڑی کر دی۔ پورے شہر میں اس کا نام گونجنے لگا۔ لوگ اسے ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جاننے لگے۔ میں اپنی دکان پر بیٹھا یہ سب دیکھتا اور سوچتا کہ برسوں پہلے اگر میں غلط قدم اٹھا لیتا تو آج یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ ایک دن فہد میرے پاس آیا، سوٹ میں ملبوس، گاؤں سے اترا اور دکان کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے کہا، ابو، اب آپ یہ دکان بند کر دیں، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، یہ دکان میری محنت کی نشانی ہے، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ فہد نے میرا ہاتھ تھاما۔ ابو، آپ نے میرا بچپن سہارا دیا، اب میرا فرض ہے کہ آپ کا بڑھاپا آسان کروں۔ گھر کے اندر بھی سب کچھ بدل گیا تھا۔ بیٹیاں پڑھ لے کر اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ بیوی کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ وہ کہتی، شاہد، دیکھو، اللہ نے ہمارے نصیب بدل دیے، آج ہمارا بیٹا سب کے لیے مثال ہے۔ میں اس کی بات سنتا اور آنکھوں میں نمی لیے کہتا، ہاں، لیکن اصل فخر یہ ہے کہ اس نے مجھے ابو مانا۔ فہد اپنی اصل ماں سے بھی وقتاً فوقتاً ملنے جاتا۔ وہاں جا کر وہ اس کے ساتھ وقت گزارتا، اس کے دکھ سنتا۔ وہ عورت ہمیشہ کہتی، بیٹا، تم نے مجھے معاف کر دیا، یہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے شوہر کے لیے فہد کے دل میں کبھی جگہ نہ بنی۔ جب بھی وہ آدمی قریب آتا اور باپ کہہ کر پکارنے کی کوشش کرتا، فہد ایک ہی جواب دیتا، آپ کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ شہر کے لوگ فہد کے چرچے کرتے اور وہ کہتے، یہ وہی نوجوان ہے جو کبھی غریب کے گھر میں پلا لیکن آج اپنی محنت سے امیر بنا۔ اور میں چپ چاپ سنتا۔ دل کے کسی کونے میں آواز آتی، یہ محنت صرف اس کی نہیں، یہ میری بھی ہے۔ ایک دن فہد میرے قریب آیا اور کہا، ابو، آپ جانتے ہیں لوگ مجھے کامیاب بزنس مین کہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ میری اصل کامیابی آپ ہیں۔ اگر آپ مجھے بچاتے نہ، پالتے نہ، تو آج میں کہیں بھی نہ ہوتا۔ میں نے جذبات سے بھری آواز میں کہا، بیٹا، میں اب غبارے بیچنے والا نہیں رہا، میں ایک کامیاب بیٹے کا باپ ہوں، یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ فہد نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو، آپ میرے لیے دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیوی نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شاہد، یہ آنسو غم کے نہیں، فخر کے ہیں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اب میرا دل مطمئن ہے۔ کمرے میں ہنسی اور آنسو ایک ساتھ گھل گئے۔ بیٹی اپنی زندگیاں جی رہی تھیں، بیوی مطمئن تھی اور فہد میری سب سے بڑی کمائی بن چکا تھا۔ غربت انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے مگر سچائی اور صبر آخرکار روشنی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اصل رشتہ خون کا نہیں بلکہ قربانی، محبت اور پرورش کا ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔